اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سے پہلے نمازی کا رکوع یا سجدے سے اپنا سر اٹھانا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی جب اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے؟ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں امام سے پہل کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے سر یا شکل و صورت کو گدھے کے سر یا صورت میں بدل دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے مقتدی کو ہر کام امام کے بعد کرنا چاہیے۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا یا پہلے سر اٹھانا یا کوئی اور کام پہلے کرنا سخت گناہ اور نہایت ہی خطرناک ہے۔ نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے کا کراہت کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، انسان کے دائیں بائیں دو پہلو ہیں، انہیں کوک کہا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں ان پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا گھمنڈ کی علامت ہے، جبکہ نماز تو سراسر بارگاہ الہی میں نرمی اور کمزوری ظاہر کرنے کا نام ہے۔ لیکن پہلو میں درد ہو اور اس کی وجہ سے کوک پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اور بات ہے، اس وقت ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور نہ اس وقت جبکہ پیشاب پاخانے کی سخت ضرورت ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہاں انکار نہیں کے معنوں میں ہے، یعنی کھانے یا پیشاب پاخانے کی حاجت کے وقت کوئی شخص نماز نہ پڑھے، لیکن یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کو سخت بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے تیار ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ کھانے سے پہلے نماز پڑھے گا تو وہ سکون اور اخلاص و خلوص سے نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اسی طرح پیشاب پاخانہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو اور پھر نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی لوگ پریشان حال ہوں ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔